دوستو، میں اب جس مرزا صاحب کی تحریر کا حوالہ دینے لگا ہوں، میری احمدی دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اسے بہت غور سے سنیں اور آپ خود اسے پڑھیں اور پھر سنجیدگی سے اس پہ غور کریں، بالکل سنجیدگی سے کہ بھائی مرزا صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے، مرزا صاحب کی یہ تحریر کہہ کیا رہی ہے، اور دیگر مرزا صاحب کی تحریریں پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مرزا صاحب کی تحریروں کے اندر تضاد کتنا ہے۔ بعض اوقات مرزا صاحب کس قسم کی ایک عام سی بات کہہ جاتے ہیں اور بعض اوقات مرزا صاحب ایک بہت ہی اہم اور بڑے کام کی بات کہہ جاتے ہیں، سچ بول جاتے ہیں مرزا صاحب۔ دوستو، اس کو بجائے کسی اعتراض کسی اور رنگ میں لینے کے اس پہ غور کیجئے گا، آپ کو بہت سی حقیقتوں سے واقفیت ہوگی، آپ پہ بہت سی سچائی آشکار ہوگی، آپ کو اپنا راستہ متعین کرنے میں بہت مدد ملے گی مرزا صاحب کی اس تحریر سے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کو وصیت تھی کہ میرے بعد بخاری کو ماننا؟ بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تو یہ تھی کہ کتاب اللہ کافی ہے، یعنی قرآن۔ ہم قرآن کے بارے میں پوچھے جائیں گے، نہ کہ زید اور بکر کے جمع کردہ سرمائے کے بارے میں۔ یہ سوال ہم سے نہ ہوگا کہ تم صحائے ستہ وغیرہ پر ایمان کیوں نہ لائے، پوچھا تو یہ جائے گا کہ قرآن پر ایمان کیوں نہ لائے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، احادیث ان کے اقرار کے بموجب خود ضمنیات ہیں، یعنی صدق اور کذب کا ان میں احتمال ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ممکن ہے سچ ہو اور ممکن ہے کہ جھوٹ ہو، لیکن قرآن شریف ایسے احتمالات سے پاک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن شریف تک محدود رہی، قرآن شریف تک ہی ہے، پھر آپ فوت ہو گئے۔ اگر یہ احادیث صحیح ہوتی اور مدار ان پر ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما جاتے کہ میں نے احادیث جمع نہیں کی، فلاں فلاں آوے گا تو جمع کرے گا، تم ان کو ماننا۔ احمدی دوستو، مرزا صاحب نے یہاں پہ یہ جو ان کی تحریر ہے، ملفوظات کی جلد 4 ہے اور صفحہ جو ہے 151 151 ملفوظات والیوم 4۔ دوستو، مرزا صاحب نے بڑے صاف لفظوں میں، کھلے لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھنا کہ تم نے بخاری کو یا صحائح ستہ کو کیوں نہیں مانا، اللہ نے یہ کہنا کہ قرآن کو کیوں نہیں۔ جب بنیاد جو ہے ایمان کی قرآن پہ رکھ دی گئی تو قرآن آپ کا سورس ہے، منبع جو ہے وہ قرآن ہے، ماخذ جو ہے وہ قرآن ہے۔ احادیث جو ہیں وہ بائلاز اور دوسری ہمیں جو تشریحات ہے ان کے بارے میں بتاتی ہے۔ ایمان کی جہاں تک بات ہے، جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، اس کا منبع جو ہے، اس کا سورس جو ہے وہ قرآن ہے۔ ایمان کی بات قرآن سے۔ اب اگر مرزا صاحب کا دعویٰ، مرزا صاحب کے جتنے بھی دعوے ہیں، ذلی نبی کے، بروزی نبی کے، امتی کے، مجدد کے، محدث کے، مسیح موعود کے، مسیح کے، اگر تو قرآن امام مہدی کا، اگر تو قرآن اس کی کسی لحاظ سے بھی اس کانسیپٹ کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا کوئی ثبوت فراہم کرتا ہے، اس کی کوئی گواہی دیتا ہے تو بجا۔ لیکن اگر قرآن اس کے بارے میں ذکر ہی نہیں کرتا کہ آپ کا کسی مسیح موعود کو ماننا لازمی ہے، آپ کا حضرت عیسیٰ کی وفات پہ، حیات پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، آپ کا کسی امام مہدی کو ماننا ضروری ہے، یا امام مہدی آئے گا، مسیح موعود آئے گا، کوئی قرآن اگر ایسی بات کرتا ہے تو آپ بالکل صحیح ہیں۔ لیکن اگر قرآن بات ہی نہیں کرتا اور بقول مرزا صاحب کے کہ وہ حدیث جو سچ اور جھوٹ دونوں کا جس میں احتمال ہے، دونوں کا جس میں برابر کا حصہ کہ ان کو شک ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو، تو بات قرآن کی ہے کہ اللہ نے اگر پوچھنا ہے تو آپ غور کیجیے، آپ کس بنا پر مسلمانوں سے علیحدہ ہوئے ہیں، آپ کس بنا پر اپنے آپ کو علیحدہ کر بیٹھے ہیں، آپ کس بنیاد پہ مرزا صاحب کو مان بیٹھے ہیں؟ کیا ان ظنیات پہ؟
کہ جس کو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ضنیات ہیں کہ جن میں شک، شبہ، جھوٹ، ہر چیز کا احتمال ہے، آپ اس پہ اپنا ایمان، سارا یہ سلسلہ آپ اس پہ اپنا لے بیٹھے ہیں. آپ غور کیجئے، آپ قرآن کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں. آپ احمدی حضرات قرآن کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں. بظاہر بے شک آپ منہ سے کہیں، لاکھ کہیں کہ قرآن ہے آپ کا، قرآن پہ دار و مدار ہے. نہیں، قرآن پہ تبھی دار و مدار ہوگا اگر قرآن اس چیز کی گواہی دے کہ ہاں واقعی کسی امام مہدی نے یا مسیح موعود نے آنا ہے. قرآن تو اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا. قرآن تو خاموش ہے اس کے بارے میں، قطعی طور پہ کوئی بات نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں دین مکمل ہو چکا، اب آنے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ کیسے قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں؟ آپ قرآن کو نہیں پکڑے ہوئے، آپ نے ایک غلط چیز کو پکڑا ہے. یہ میری ایک بات پہ مطلب میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں آپ کو مطلب مرزا صاحب کے الفاظ میں ہی جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے، جو اس سے ہم اخذ کرتے ہیں، جو مترشح ہوتے ہیں، میں اس کو بات کر رہا ہوں. اب غور کیجئے اس چیز کے اوپر. دوستو، یہ مرزا صاحب کی تحریک کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، غور سے پڑھیں اور سمجھیں. نہیں تو پوچھیں اپنے بڑوں سے، ان سے کہیں کہ یہ مرزا صاحب نے کیا کہا ہے. مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں اور قرآن اس چیز کی گواہی کوئی نہیں دیتا. قرآن آپ کی مدد ہی کوئی نہیں کرتا. قرآن کے آپ کے پاس کوئی ایسی بات نہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے قرآن سے کہ جی مرزا صاحب نے آنا تھا یا کسی مسیح موعود نے آنا تھا یا کسی امام مہدی نے آنا تھا. دوستو، اس پہ خیال کیجیے گا، اس پر غور کیجیے گا. یہ جو میں نے آپ کو چیز دی ہے، یہ مرزا صاحب نے یہ جو آپ لوگوں کو تمام باقی مسلمانوں سے علیحدہ کر دیا، بالکل یہ احمدیت ایک نیا مذہب کی شکل میں آ رہی ہے. دوستو، اس تحریک پہ غور کیجیے گا. یہ ملفوظہ 4 کی صفحہ 151 151 پہ ہے. اسے پڑھیے، غور کیجیے، اور پھر اگر ہو سکے، اگر میں غلط ہوں یا میرا کچھ ایسا سلسلہ ہے تو مجھے بتائیے، مطلب میں بھی اپنی تصحیح کر سکتا ہوں. لیکن آپ اس پہ آرام سے اور ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ.